رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ سورت اخلاص پڑھ لیا کریں، تو اس سے آپ کے رزق میں تنگی نہیں ہوگی اور آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے پیشاب کر کے نہیں سوتے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی حاملہ عورتیں حمل کے دوران صبح سویرے اٹھ کر تہجد اور صبح کی نماز پڑھتی ہیں، ان کا بچہ ذہین اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو چاہیے حمل کے دوران 5 وقت کی نماز پڑھنے کو ترجیح دیں۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ کوئی بھی دال نہ کھائے، خاص طور پر مسور کی دال، اس سے اس کا حمل گر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پانی کے ساتھ پودینے کا سفوف 1 سے 2 چمچ کھا لیں۔ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی اچھا ہوگا اور آپ کے سینے کی جلن بھی دور ہوگی۔ اس کو کھانے سے آپ کے وزن کم ہونے میں کافی مدد ملتی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر ورزش کرنے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ سینے کے امراض اور بلغم والی کھانسی کو دور کرنے کے لیے شہد کے اندر کچھ مقدار میں سونتھ ملا کر کھائیں۔ اس سے آپ کے سینے کی جلن اور بلغم والی کھانسی دور ہو جائے گی۔ کالے خرگوش کو اپنے گھر میں پالیں، اس سے آپ کے گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کسی بھی بندے کو سردی بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو اسے انڈے کو ابال کر انڈے کی زردی کو شہد کے ساتھ کھلائیں۔ اس عمل سے اس کی سردی فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو قبض کافی تنگ کر رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آپ کو چاہیے کہ پانی کو نیم گرم کر لیں، پھر اس کو ایک ٹب کے اندر ڈال دیں اور اس کے اندر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ بعد میں نارمل پانی سے نہا لیں۔ اس سے آپ کی قبض دور ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ درود شریف کا ورد کریں، تو درود شریف کی برکت سے آپ کو بھولی ہوئی کوئی بھی چیز مل جائے گی یا یاد آ جائے گی۔ اگر کسی بھی شخص کو رونا نہیں آتا تو وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں میں کمر کا درد رہتا ہے اور ان کو پٹھوں کی کمزوری بھی ساتھ رہتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایرانی کے بیج لے کر ان کو منہ میں چباتے رہیں۔ یہ آپ کے کمر کے درد کو دور کرنے اور پٹھوں کی کمزوری کو ختم کرنے میں کافی مدد کرتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ حمل کے دوران یہ 2 چیزوں کا استعمال کم کریں، ایک سونف اور دوسرا ٹماٹر، کیونکہ ٹماٹر کو کھانے سے یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ عورت اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد معمولی مقدار میں میٹھا کھانے سے آپ کو بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر ایک دیسی ابلا ہوا انڈا کھایا جائے تو اس سے آپ کی آنکھوں کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے کسی اچھی یادوں یا پلوں کو یاد کر کے سویا جائے تو آپ کو برے خیالات نہیں آتے۔ کھانے کا پہلا نوالا جانوروں اور پرندوں کو ڈالنے سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو خارش کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر ملیں، اس سے آپ کی خارش دور ہو جائے گی۔ کافی لوگوں کو شوگر کا مسئلہ رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ خرگوش کا گوشت کھایا کریں۔ خرگوش کا گوشت استعمال کرنے سے ان کی شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے تو اس میں اداسی زیادہ پائی جانے کی علامت ہوتی ہے۔ دانتوں کی غیر ضروری پلاٹ کو دور کرنے کے لیے 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سواگا، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک بوتل یا کسی ڈبے میں رکھ لیں اور روزانہ اس سے دانتوں کو صاف کریں۔ شکر کی جگہ گڑ والی چائے پینے سے شوگر بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے شکر کی جگہ گڑ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو خواب میں کیلا نظر آتا ہے تو سمجھ جائیں آپ پر سے کوئی بڑی مصیبت دور ہونے والی ہے۔ اگر انڈے کو کھانا ہے تو پورا ابال کر کھائیں، ہاف بوائل انڈا نہ کھائیں۔ گلے کا درد یا کسی بھی طرح کے درد کو ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کے اندر کسی بھی قسم کا تیل مکس کر کے اس کو گلے کی جگہ پر مالش کریں۔ کچھ ہی دیر مالش کرنے کے بعد آپ کا درد غائب ہو جائے گا۔ یہ گلے کا درد دور کرنے کے ساتھ ساتھ گلے کی سوزش اور خارش بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔